محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. آپ سے میں کہتا ہوں آج ایک بات کا یہاں پر کھل کر کے اظہار کرنا ہے میرے عزیزوں. میں آ رہا تھا، مجھے شاید یہ پرانی خبر ہوگی لیکن میلاد کا موسم ہے اس لیے میں عرض کیے دیتا ہوں. اتر پردیش کے گنڈوں نے، میں صاف کہہ رہا ہوں اور یہ میرے الفاظ کا میں ذمہ دار ہوں. ممبر پر بیٹھے علماء یا حضور امان ملت کی طرف یہ نہیں ہے، جو ہوگا وہ میری طرف ہوگا. میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں گنڈوں نے یہ کیس کیا کچھ افراد پر جنہوں نے ایک تختی لگائی تھی، ایک بورڈ لگایا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انگلش میں لکھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر ایف آئی آر کر دیا گیا، اس پر ایف آئی آر کی گئی یا گرفتار کیا گیا. میں ان ظالموں کو جواب دیتا ہوں تم آئی لو محمد کہنے پر کیس کر سکتے ہو، آؤ ہم پکار کر بار بار کہیں گے آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد. اور اتنا ہی نہیں میرے ساتھ بولو آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے 99 نام ہیں، اگر تمہارے اندر دم اور طاقت ہے 99 نام میں ہر نام پر کیس کرتے جاؤ. میں پکارتا ہوں آئی لو سیدنا احمد، آئی لو سیدنا حامد، آئی لو سیدنا محمود، آئی لو سیدنا فاتح، آئی لو سیدنا عاقب، آئی لو سیدنا حاشر، آئی لو سیدنا شاہد، آئی لو سیدنا ماہن، آئی لو سیدنا ہادی، آئی لو سیدنا سراج، آئی لو سیدنا رشید، آئی لو سیدنا نذیر، آئی لو سیدنا منیر، آئی لو سیدنا طہ، آئی لو سیدنا یاسین، آئی لو سیدنا رسول، آئی لو سیدنا نبی، آئی لو سیدنا مزمل، آئی لو سیدنا مدثر، آئی لو سیدنا ناصر، آئی لو سیدنا منصور، آئی لو سیدنا مومن، آئی لو سیدنا حاکم، آئی لو سیدنا حکیم، آئی لو سیدنا شاہد، آئی لو سیدنا عادل، آئی لو سیدنا قوی، آئی لو سیدنا واعظ، آئی لو سیدنا امین، آئی لو سیدنا مدنی، آئی لو سیدنا ہاشمی، آئی لو سیدنا مکی، آئی لو سیدنا حجازی، آئی لو سیدنا نصاری، آئی لو سیدنا تہامی، آئی لو سیدنا مدری، آئی لو سیدنا غنی، آئی لو سیدنا جواد، آئی لو سیدنا فتاح، آئی لو سیدنا طیب، آئی لو سیدنا حامیم، آئی لو سیدنا کاف ہا یا عین صاد، آئی لو سیدنا حامیم عین سین قاف، آئی لو سیدنا حاشر، آئی لو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ لبیک. پھر کہتا ہوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں پہ جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ہم خاموش مزاج لوگ ہیں، امن کے متلاشی بھی ہیں، امن کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تم کیا سمجھ کر کے لیتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں، وہ ہماری جانوں کی جان ہے. بے شک. اور جہاں کسی کی جان پر بات آتی ہے تو پھر وہ پھڑکنا شروع کرتا ہے. ہمارے جو جذبات ہیں اسی وجہ سے ہیں، باقی کسی وجہ سے نہیں. میاں تم نے سب کچھ تو چھین لیا، آج کیا باقی رہ گیا؟ سب کچھ تو ختم ہے. ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر تو سمجھ میں آتا ہے ایجوکیشن میں ان کو کہاں دھکیل دیا گیا ہے، کون سے ڈپارٹمنٹ میں ان کی نمائندگی ہے؟ کچھ نہیں ہے، سب توڑ دیا گیا ہے. ہماری کوئی نمائندگی نہیں. لیکن بچی کچھ یہ جو چیزیں ہیں
ان کے پاس اور ہمارے پاس کچھ سرمایہ ہے تو وہ صرف محمد عربی کی ذات. بے شک. کیا اس پر بھی اگر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم سمجھوتے کی بات کریں گے, ہم حکمت کی بات کریں گے, ہم مصلحت کی بات کریں گے؟ اسی لیے میں نے آج گرج کر کے کہا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ 8 مہینے اندر رہ کر کے سدھر کے آیا ہوگا, سدھر کے آیا ہوگا. ہاں بہت سدھر کے آیا, بہت سدھر کے آیا. الحمدللہ جو چیزیں نہیں سیکھی تھی اور بھی سکھا دی گئی ہیں, اور بھی سکھا دی گئی ہے. اس لیے کہ اب جن راستوں سے گزارنا تھا گزار لیا, دیکھ لیا. اب تو ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے, ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے, ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ابھی چند دن پہلے. ہمارے محبوب اسٹیٹ گجرات کے کچھ حضرات نے مجھ سے کہا, بہت سارے لوگ ملتے ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا مفتی صاحب یہ جو مجمع جو ہلتا ہے, یہ جو آپ جھماتے ہیں, یہ سب میں ایک جادو ہم کو نظر آتا ہے. میں نے کہا کیا جادو؟ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے وہ اپنے اوپینین کا اظہار کر رہے ہیں. کہا کیا جادو؟ کہا یہ جو آپ لگاتے ہیں نا یہاں پر, اس میں کچھ لائٹنگ ہے, یہ جو لائٹ سے چمکتا ہے, آپ ادھر ادھر جو گھومتے رہتے ہیں, ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں, ہم کو لگتا ہے کوئی جادو ہے. میں نے کہا بالکل صحیح پکڑا ہے آپ نے, بالکل صحیح پکڑا. آپ قریب آ کر پڑھ کر کے دیکھتے, جادو ہمارا نہیں اسی لفظ کا ہے. جادو نہیں, اثر ہے, اثر ہے. یہ نام مصطفیٰ میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اس حبیب کا نام پاگلوں کے کان میں بھی ہم پکار دیں تو وہ صحیح سلامت کھڑے ہو جائے. عزیزان گرامی وقار, بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اخیر میں یہ کہوں گا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کے چہرے پہچانے جاتے ہیں. ہم سب کے چہرے نبی پاک کی بارگاہ میں پہچانے گئے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ, اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. بس حضور کو راضی کرو. دنیا کو راضی کرنے کے لیے جو ہم نے اپنی زندگیاں برباد کر ڈالی, اس سے باہر آ جاؤ. کوئی اس میں سے راضی ہونے والا نہیں ہے. دنیا کبھی تم سے راضی نہیں ہوگی تمہاری چھوٹی سی چیز پر. مولانا روم جلال الدین روم فرماتے ہیں کہ ان کو تو پورا روم جانتا تھا. جلال الدین رومی ایک دن انہوں نے اپنے استاد سے کہا تھا, میرے گھر پہ دعوت پہ آئی. ان کے استاد نے کچھ ایسا کام کروایا, یعنی پیر و مرشد نے, شمس تبریز نے کہا جاؤ شراب کی بوتل لے کر کے آؤ. کیسے ایک بڑے عالم دین کہاں سے لے آئے؟ وہ گئے, پیر و مرشد کا حکم تھا, اس کو دوسرے معنی میں نہ لے لینا, بعد میں پوری بات سن لینا, واقعہ پورا سن لینا, بیچ میں کاٹنا مت. وہ گئے, لوگوں نے دیکھ لیا, خرید کر کے لے آئے. لوگوں نے جیسی دیکھا مولانا روم کو کہ یہ تو عیسائیوں کے محلے سے کچھ لے کر کے آ رہا ہے, بیچ راستے میں پکڑ دیا, کپڑے پھاڑ دیے, پیٹا, کیا کیا کہہ دیا. پیر و مرشد آئے اور کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہا انہوں نے تو شراب خریدی. تو انہوں نے کہا اب کیا کہتے مولانا روم؟ کچھ نہیں, خریدا تو خریدا, حکم تھا. شمس تبریز نے کہا تم لوگ غلط ہو, دیکھو تو صحیح وہ سرکہ لیا ہوا ہے, اس کی بوتل میں سرکہ ہے. لوگوں نے کھولا تو دیکھا اس میں سرکہ تھا, شراب نہیں. بات تو پٹنا تھا تو پٹ گئے, مار تو کھا لی. اندر آ کر مرشد سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کروایا مجھ سے؟ کہا یہ بتانے کے لیے یہ وہ پوری قوم جو تجھے مولا روم کہتی ہے, ایک غلط فہمی سے تجھے مار کے کپڑے بھی پھاڑ سکتی. اللہ اکبر. ایک غلط فہمی سے کپڑے پھاڑ کے مار بھی سکتی ہے. ان کے پیچھے نہ پڑو, اللہ کو راضی کرو.
اللہ کو راضی کرو. یہی حال ہے آج. دنیا کو راضی کرتے کرتے تم بوڑھے ہو گئے, پورے راضی نہیں ہو سکے. کاش اقبال کی وہ بات سمجھتے جو بہت فکر سے کہا تھا, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, جسے تو بھاری سمجھتا ہے, ایک سجدہ جسے تو بہت بوجھل سمجھتا ہے, 1000 جگہ جھکنے سے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ادھر ادھر جھکنے سے مولا کا ایک سجدہ بچا لیتا ہے. حضور پاک کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے. جو حضور کا محبوب ہے وہ دوسرے ایرے غیرے کے سامنے کبھی نہیں جھکتا. آج جو لوگ ادھر ادھر کے جھنڈے لے کر کے گھوم رہے ہیں پکے محبت والے نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سیاست نہیں کرنا چاہیے, کرو, اپنے اپنے وقت کی سیاست میں سارے حصے دار رہیں گے, لیکن سیاست کا مطلب یہ نہیں جنہوں نے 40 سال جن کی کٹوریاں اٹھائی جیل میں بیٹھے ہوئے, جیل میں بیٹھے ہوئے. کیوں؟ خدمت پارٹی کی, لیکن جو مصطفیٰ کریم کی غلامی کیا ہے وہ 70 سال کا, 80 سال کا, 90 سال کا ہو جائے, جتنا بوڑھا ہوتا ہے عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی. بے شک. آپ نہیں دیکھتے گھروں میں تو حال یہ ہے کہ بہت بوڑھا ہو جائے تو اسے سائیڈ کر دیتے ہیں, جوان لوگ مشورہ کریں گے, لیکن دین کے معاملات میں مدرسے میں آ کر کے پوچھو, اس میں جو زیادہ عمر دراز ہے اس کو فیصل بنایا جاتا ہے. کیوں؟ نبی پاک کی غلامی ایسی ہے, حضور پاک کی محبت کا تقاضا ایسا ہے. اچھا جمال بھی کم نہیں ہوتا. گلیمر کی دنیا تھے کیا, فلموں کی دنیا, وہاں جیسے ہی ہیرو بوڑھا ہو گیا نیا ہیرو لایا جائے گا, ایکٹر اور ایکٹریس نئے ڈھونڈے جائیں گے. ارے میاں اس ہیرو کے تو چہرے پر جھریاں پڑ گئی, نیا دیکھو. ینگ جنریشن دوسرے کو ڈھونڈے گی. لیکن حیرت کی بات ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آج کی ینگ جنریشن تاج الشریعہ کو دیکھنا چاہتی ہے. آج کی ینگ جنریشن امین ملت کو دیکھنا چاہتی ہے, جن کی عمر 80 کو کراس کر رہی ہوں. کیوں؟ 70 کو پار اور 80 کے قریب آ گئی ہوں. میاں دنیا کا دستور تو یہ ہے, یہاں جوان ہیرو ڈھونڈا جاتا ہے جس کا چہرہ ابھی چمک رہا ہے. پتا چلا میرے مصطفیٰ کی محبت میں جو بوڑھا ہوتا ہے اس کا جمال کبھی کم نہیں ہوتا. تو آؤ اس دربار میں جہاں حسن بھی کم نہیں ہوتا, مقام بھی کم نہیں ہوتا. بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاؤ, اپنے آپ کو سپرد کر دو. اسی کا نام دین ہے. اسی لیے میں نے اپنی تقریر کی شروعات اعلیٰ حضرت کے شعر سے کی تھی, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں, اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. دنیا کے اور درباروں کو ہم نے دیکھا ہے وہ درد ہی دیتے ہیں, وہ دربار ہے صحیح لیکن درد دینے والے ایک مصطفیٰ کا دربار ہے جس کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں. دنیا میں لوگ چوری کر کے پولیس سے ڈرتے ہیں اور حاکم سے ڈر کر چھپتے ہیں, مصطفیٰ کا دربار ایسا ہے, چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں اور یہاں تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. یا رسول اللہ تم سے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. اور جو دنیا کہتی ہے نا ڈونٹ ہیزیٹیٹ, شرماؤ مت, جھجکو مت, یہ صرف اور صرف جملے ہیں. حقیقت میں کہیں کہا جاتا ہے تو تاجدار مدینہ کے دربار. حقیقت میں آؤ ڈرو مت بارگاہ مصطفیٰ میں, جیسے ہو تیسے ہو, نہ تمہارا چہرہ دیکھا جا رہا ہے نہ تمہاری صورت دیکھی جا رہی ہے, بلکہ تمہارے عشق کو قبول کر لیا جاتا ہے, چاہے تم کسی ماں کے بیٹے ہو, کسی علاقے کے ہو, کسی نسل کے ہو. بارگاہ مصطفیٰ میں جس نے اپنے آپ کو سپرد کیا, مکہ والے جس کے پیروں میں رسیاں ڈال کر کھینچتے تھے, اسی بلال کو مکہ والوں نے دیکھا. 6 سال کے بعد وہی بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے. بتایا گیا دنیا کو جو مصطفیٰ کی محبت میں زخم کھاتا ہے خانہ کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے ہے, یعنی وہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ گیا ہے. اسی لیے آؤ
आला हजरत की इस बात पर मैं गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप तमाम की मोहब्बतों और अकीदतों का शुक्रगुजार हूँ। अभी हमारे मौलाना शरफुद्दीन साहब पूछ रहे थे कि इस इलाके में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़, कार पर टूट रहे हैं, रास्ता नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा ये सिर्फ रायचूर की बात नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान देखा, आशिकाने मुस्तफ़ा जिस इलाके में हो सबका डीएनए एक ही होता है, सबका डीएनए एक ही है। वो तड़पते हैं तो सिर्फ नाम है मुस्तफ़ा पर, सब जगह की यही कैफियत है। मैं गुजारिश ये करूँगा कि आज हम सब की ये बड़ी सआदत है, खान वादे मारहरा मुतहरा, और यहाँ पर सिलसिले कादरिया का अजीम बादशाह हमारे दरमियान मौजूद है। हज़रत सैयदना अमान मिल्लत शहज़ादे हुज़ूर अमीन मिल्लत तशरीफ़ फरमा है। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में जो बैत करना चाहें, हुज़ूर अमान मिल्लत के दस्ते हक परस पर आप बैत करें। इस नौजवानी में आपको पता है, अलीगढ़ आप जा कर के देखें गुलशन बरकात को, बरकाती चमन को जाकर देखें, एक नहीं सैकड़ों लोगों को इल्म की प्यास बुझाने के लिए अल बरकात जैसा एक अजीम इदारा वहां पर खड़ा है। और वो भी ऐसे इलाके में, ऐसे इलाके में जहां सब जगह चू 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 का मुरब्बा है। अलीगढ़ का माहौल, वहां पर गुलशन खिलाना आम सी बात नहीं। बहुत से ऐसे सेक्युलर लोग, बहरहाल फिर किसी और मौके पर अल बरकात को देखें तो फख्र से सीना चौड़ा होता है। और मारहरा मुतहरा की वो अजीम खानका है जिसने ये ऐलान किया था, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये ऐलान सुना है आपने, ऐलान सुना है। और वहीं से एक ऐलान ये भी सुन लो, क्या है ऐलान? आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, नहीं समझ में आ रहा है? आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे नहीं मियाँ, पूरी रोटी खाओ, पूरी रोटी खाओ। ये वर्स्ट सिचुएशन के लिए कहा जाता है। अगर कुछ भी ना हो हमारे घर में तब भी बच्चों को पढ़ाएंगे। ये नहीं कहा जा रहा है कि आधी खाओ और बच्चे को पढ़ाओ, पूरी खाओ, बिरयानी खाओ, पुलाव खाओ, सब खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। ये मारहरा का ऐलान है। और एक अजीम ऐलान हुजूर सैयद मिल्लत सैयद आले मुस्तफ़ा का, फरमाते हैं किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। तवज्जो, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह दर का। तो फिर गुन भी गाएंगे उसी दरबार का। हमारी तारीख ना ली जाए, हमारे लिए लवाजमात नहीं है। लोग ये समझते हैं बड़े मुकर्रिर हैं, बड़े खतीब हैं, इनकी डेट लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। नहीं मियाँ, आज के इस इजलास में ये गवाही दें बाद में। मैं ये नहीं कहना चाहता ये मेरी तारीफ के लिए, ना हमने कभी किसी चीज का मुतालबा किया, कुछ नहीं, बस वक्त की किल्लत होती है। वक्त जब आ पड़े, जब जरूरत पड़े, हम तो गर्दन कटाने की बात करते हैं, जलसा क्या है। सुभान लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या काबिल सद मुबारकबाद है गुलशन रज़वी के अराकीन और तमाम जिम्मेदारान। क्या आपने ये अहद किया था बारगाह मुस्तफ़ा में खिराज अकीदत पेश करने के लिए, लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह ने जो फरमाया ना कि तुम मेरी तरफ एक बालिश बढ़ोगे,
تو تمہاری طرف رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک قدم آگے بڑھ جائے گی. سبحان اللہ. تم اگر چل کے آؤ گے تو رب کی رحمت دوڑ کے لے گی. بے شک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے. کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تھوڑا اظہار بھی کرتا ہے تو 10 گنا ادھر سے زیادہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی. میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. انہوں نے عہد کیا تھا 1500 جلسے کرنے کا. انہوں نے عزم کیا تھا 1500 محافل کے انعقاد کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا سارے اس اہل سنت و جماعت کے علاقوں کو کہ انہوں نے 1500 کہا ہے اپنی طرف سے, اور نبی پاک کی طرف سے پورے جلسے پوری محفلیں کتنی ہوئی یہاں اعلان کر دیا گیا. 1500 نہیں 3000 محافل کا انعقاد. سبحان اللہ. صحیح بات ہے, 3000 سے زیادہ محافل کا. یہ اسی لیے میں کہتا ہوں تم اگر ایک قدم بڑھو گے تو رحمت پروردگار اور رحمت کونین, رحمت سرور کونین, اس سے آگے بڑھ کر کے تمہارے کاموں پر انعام و اکرام کی بارشیں فرما دیتے ہیں. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے محبت کس کو کہتے ہیں, محبت کس کو کہتے ہیں, تو کہا بہت ہی اچھی مثال ہے. کہا محبت اس کو کہتے ہیں محبوب کے قلیل کو, محبوب کی چھوٹی سی چیز بظاہر چھوٹی لگتی ہو اس کو بہت بڑا سمجھنا, سبحان اللہ. اور اپنی بہت بڑی چیزوں کو ہلکا سمجھنا. یہ محبت کی علامت ہے. میں یہ 1500 محافل کے انعقاد کے عزم کے بعد یا 3000 جلسے کر لیے ہوں گے انہوں نے, یا میں بھی اگر 2 سال 3 سال کے اندر 100-150 جلسے کر لیا ہوگا, بظاہر یہ ہم کو لگتا ہے بہت بڑا کام ہے. نہیں, نبی پاک کی محبت کے سامنے یہ چونٹی برابر بھی کام نہیں ہے. حق ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے کاموں کو حضور کی بارگاہ میں چھوٹا سمجھیں. آپ کو پتا ہے صحابہ اکرام سے پوچھا جائے, ایک خاتون ہے, ایک خاتون احد کے میدان پہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی. طبرانی کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزرتی ہوئی جا رہی ہے لاشوں کے پاس سے, اور لاشوں سے اس کی جو ٹکراؤ ہو رہی تھی, کبھی باپ ٹکرایا, کبھی بھائی ٹکرایا, کبھی شوہر ٹکرایا, کبھی بیٹا ٹکرایا. 4 رشتے کسی عورت کے ایک جگہ پر مر جائیں تو وہ تو ماتم کا کیا حال کر دیتی ہے. نہیں, آخری جب اس کا ٹکراؤ ہوا کسی لاش سے, اس عورت نے پوچھا یہ کون ہے. لوگوں نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے. عورت کی بات کر رہا ہوں, عورت کی بات. عورت کہتی ہے میرا بیٹا ہے, بتاؤ رسول اللہ کہاں ہیں. 4 جس کے رشتے ختم ہو گئے ہو اور وہ عورت رسول اللہ کو ڈھونڈ رہی ہو. جب صحابہ نے کہا یہ اللہ کے رسول قریب ہیں, کہا نہیں مجھے دکھاؤ. جب قریب لے کر کے گئے, حدیث کے الفاظ ہیں, اس عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جھک کر کے دامن کو پکڑ لیا اور پھر کیا کہا, یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل. اے اللہ کے نبی اگر آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. سبحان اللہ. سبحان آپ اللہ. سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. جس نے باپ وار دیا, جس نے بیٹا وار دیا, جس نے بھائی وار دیا, جس نے شوہر وار دیا, لیکن اس کو اس نے کبھی یہ نہیں کہا یہ میں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں, بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. اس عورت سے پوچھو تو وہ کہتی ہے, اس سے پوچھا گیا یہ سب قربانیوں کی بجائے تو چاہتی کیا ہے, کہتی ایک بار مصطفیٰ کریم مسکرا دے. ان کا مسکرانا بہت بڑا ہے, میری قربانیاں بہت چھوٹی ہیں. آج ہمارے یہ اجلاس یہ سب بہت چھوٹے ہیں اور ہم یہ سب چیزیں برداشت کریں گے. ہم سفر بھی برداشت کریں, ہم اسٹرگل بھی کریں, اپنے وقت کی قربانیاں دیں, لیکن اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے. علماء اسلام بھی زندگی بھر جنہوں نے قلم توڑ دیے, انہوں نے کبھی یہ اظہار نہیں کیا کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے. محبت رسول کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. ساری زندگی ختم ہونے کے بعد آپ اتنا ہی کہیں. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ یہ چیخ رہے چلا رہے, یہ سب مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالنا یہ تو جائز نہیں ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ارے نادانو, تم کون سی آیت کس پر فٹ کرتے ہو؟ تو کیا
اس آیت کے مصداق میں خبیب ابن عدی بھی آتے ہیں, زید بن دسنہ بھی آتے ہیں, خباب ابن الارت بھی آتے ہیں, جو چل کر کے جنگوں میں گئے اور اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے گئے. احد میں جانے والوں کو یہ نہیں پتا تھا, بدر میں جانے والوں کو یہ نہیں پتا تھا ہماری تعداد کم ہے, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس ہتھیار بھالے کچھ نہیں ہے, کفار کے پاس بہت کچھ ہے. اس کے باوجود اپنے آپ کو کیا وہ ہلاکت میں ڈالنے گئے تھے؟ نہیں, اس کو ہلاکت نہیں کہتے. محبت مصطفیٰ میں جو زخم برداشت کیے جاتے ہیں وہی اصل ایمان کی زندگی ہے. سبحان اللہ, سبحان آپ کو پتا ہے بلال حبشی کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں کھائے ہوئے زخموں کے بعد سیدنا عمر کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ حضرت عمر امیر المومنین ہے, وقت کے وہ امیر, وہ خلیفہ قیصر و کسریٰ جس سے کانپتے ہوں. اور حضرت عمر جب کبھی گلی سے گزرتے تھے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے, درہ ہمیشہ کندھے پر ہو. اس امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں. بلال حبشی کو جب پکارتے تھے تو یوں کہتے, یا سیدنا بلال, اللہ اکبر, اے ہمارے آقا بلال آئیے. بلال حبشی کہتے, آپ ایسا نہ کہیں, آپ امیر المومنین, آپ خلیفۃ رسول اللہ ہیں, آپ مجھے سیدنا کہہ کر پکارتے ہیں. عمر ابن خطاب کہتے تھے, بلال وہ جبہ تو اٹھاؤ جو تم نے مصطفیٰ کریم کی محبت میں زخم کھائے ہیں, وہ پیٹ تو دیکھوں میں جو انگاروں پر سونے کی وجہ سے گل چکی تھی. مکہ والے انگاروں پر جو سلاتے تھے, گرم ریت پر سلا کر جو سل رکھتے تھے. حضرت بلال حبشی سے حضرت عمر یہ تقاضا کرتے کہ آپ جبہ اٹھاؤ, میں ان زخموں کو بوسہ تو لوں. آپ نے جو کیا ہے تو جانتے ہو بلال حبشی کیا کہتے تھے عمر ابن خطاب کے پاس؟ یہ واقعہ تو میں بتا رہا ہوں, بہت سنا ہے, بہت پڑھا, لیکن جب یہ میں نے پڑھا, حضرت بلال یہ کہتے ہیں, اے امیر المومنین کیا بات کرتے ہیں, ہم نے کون سے زخم کھائے؟ جب حضور کا چہرہ دیکھ لیتے تو کوئی زخم یاد ہی نہیں رہتا تھا, کوئی زخم یاد نہیں رہتا تھا. یہی ایمان ہے جس کا ہمیں بھی آج یہاں پر اظہار کرنا ہے اور اقرار کرنا ہے اور تجدید کرنا ہے اس بات کی کہ مصیبتیں آئیں گی میرے عزیزو. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے, روایت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, امام ترمذی نے بیان فرمایا اور ابن حبان نے لکھا ہے. ایک صحابی آئے حضور سے کہنے لگے, یا رسول اللہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا, انظر ماذا تقول, سوچ لے کیا بول رہا ہے تو. توجہ, سوچ لے کیا بول رہا ہے. لبیک پکارتے ہو نا, بہت تیز پکارتے ہو, سوچ لو پکارنے سے پہلے, سوچ لو. حضور نے فرمایا, انظر ماذا تقول, سوچ لے کیا بول رہا ہے. انہوں نے پھر کہا, واللہ انی لاحبک یا رسول اللہ, قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول بہت زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا, انظر ماذا تقول, سوچ لے کیا بول رہا ہے. پھر انہوں نے کہا, قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا, سوچ لے کیا بول رہا ہے, 3 بار. انہوں نے پھر وہی جملہ کہا. تو میرے آقا کا جملہ سنو. میرے آقا فرماتے ہیں, اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو فرماتے ہیں فَأَعِدَّ لِلْفَقَرِ, تو پھر اب محتاجی کے لیے تیار ہو جا, فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جا. حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, فقر کا مطلب سمجھتے ہو, غربت, فاقہ کشی. حضور فرماتے ہیں اس کی طرف ایسے آتا ہے جیسے سیلاب کا پانی آتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے, پہاڑ کے اوپر سے جیسے پانی بہتا ہے اتنی تیزی سے مصیبتیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں, اتنی تیزی سے. جو یہ دعویٰ کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ صرف نعروں کا کام ہے. ابو بکر شبلی فرماتے ہیں, میری زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ سوال, سب سے مشکل سوال یہ ہے, اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے, یہ کون سا مشکل سوال ہے ہمارے لیے. تو ابھی کہوں تو 2 ہاتھ اٹھا دے, سب ہاتھ بھی اٹھا دے, چہرہ بھی اٹھا دے. اگر پوچھا جائے آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں, سب کہیں گے. لیکن ابو بکر شبلی جو غوث پاک کے دادا پیر ہیں فرماتے ہیں, میرے لیے سب سے مشکل سوال ہے
پوچھا گیا کیوں مشکل سوال ہے؟ کہتے ہیں اگر اس کے جواب میں نے نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا جائے گا، اللہ اکبر، اگر میں نے کہہ دیا محبت نہیں کرتا تو ایمان ہی چلا گیا، اگر ہاں کہہ دوں تو میرے اعمال مجھے کوستے ہیں، کہاں تیرے عمل کہاں تیرے محبوب کے عمل، کوئی تمہارے اندر مطابقت نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ابو بکر شبلی جو رات کو نہ سونے کی وجہ سے عبادت میں بیٹھنے کے لیے نمک کا سرما آنکھوں پہ لگاتے تھے کہ نیند نہ آئے، وہ ابو بکر شبلی جو رات بھر عبادت کرتے، وہ یہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے اگر کہہ دوں ہاں حضور سے محبت ہے تو میرے اعمال کوسیں گے مجھے، تیرے عمل کہاں ہے اور تیرے نبی کے عمل کہاں ہے؟ اے سنی نوجوانوں، محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے کے بعد ایک بار ہمیں بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ ہم ظاہر سی بات ہے بہت بڑی آزمائش میں آئیں گے، بہت بڑی آزمائش میں آئیں گے، ہر گھڑی تمہارا امتحان، ہر وقت تمہاری طرف سے دنیا کی نظریں۔ اور حدیث ابن داؤد شریف کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، ان قریب میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ساری جماعتیں ان پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ نحن من قلۃ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایسا وقت جب آئے گا تو کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں ولکنکم کثیرون، نہیں تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن حالت کیا ہوگی؟ غثاء کغثاء السیل، حالت تمہاری ایسی ہوگی جیسے سمندر کے جھاگ کی طرح اڑ جائیں گے ادھر سے ادھر ہواؤں کی طرح سے۔ آج میں وہ قوم نہیں چاہتا جو صرف نعروں کی حد تک رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا جس چیز کا امتحان مانگے ہر چیز میں وہ پورا اترتے آ جائے، پورا اترنے لگ جائے۔ آج دنیا تم سے سوال کر رہی ہے، تمہارے چہروں پر داڑیاں صرف اسی لیے چلی گئی کہ دنیا تمہیں شک کی نظر سے نہ دیکھے، تم اتنا سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہو کہ ٹوپی 5 گرام کی وہ چھپا لیتے ہو۔ میرے عزیزو، تمہیں 5 کلو کی جینس بھاری نہیں پڑتی، 5 گرام کی ٹوپی بھاری پڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سے اور ان کی سنتوں سے اگر محبت نہیں ہے تو پھر دعویٰ کس چیز کا ہے؟ محبت کس چیز کی ہے؟ محبت ہو تو محبوب کا ہر عمل پیارا لگتا ہے، ہر عمل پیارا لگتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں ان نوجوانوں سے، تم ڈرتے کس سے ہو؟ ارے دنیا چوٹی رکھنے سے نہیں ڈرتی، تم داڑھی رکھنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے سنیوں کے نیچر میں ہے حضور کا نام آتے ہی اس کے انگوٹے خود بخود چلے جاتے ہیں۔ یہ حضور کی محبت جو اندر موجود ہے وہ اس سے وہ کرواتی ہے۔ یہ سب میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں یہ زندگی کے باقی ہونے کی علامتیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ بیان بھی کر رہے ہیں، خطاب بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہاں زندے نہ ہوتے تو ہم بیان بھی کیوں کرتے؟ مردہ لوگوں میں ہم کیا بیان کریں؟ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کو لے کر کے آئیں کائیں ہے تو میں وہاں جاتا ہی نہیں۔ اور دوسری ایک خاص بات، میری امیج آج جس طرح سے بنائی گئی ہے ہمارے ملک میں، خاص طور پر ایک پروپیگنڈا کے طور پر خاص طور پر بنایا گیا کہ یہ کٹر وادی ہے، بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، پرووک کرتا ہے، جو بھی ہے یہ سب باتوں کو لے کر کے بہت سارے مسلمانوں میں بھی تھوڑا سا ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں مفتی صاحب ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو کل مجھے بھی کیس نہ ہو جائے، پولیس مجھے بھی نہ اٹھا لے جائے۔ بہت سارے لوگ بچنا بھی چاہتے ہیں۔ ایسے میں موریشیس کے شمیم صاحب ہیں، تیم اللہ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، ان سب سے میں بھی یہی پوچھا تھا آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگا کہ مجھ سے تھوڑا بہت جو لوگ ریزرو رہنا چاہتے ہیں دور رہتے ہیں، آپ کیسے بلا رہے ہیں؟ وہ بھی اس ملک میں آپ رہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ سے ہماری محبت آپ کے چہرے سے نہیں ہے، حضور پاک کی نسبت سے ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے، اور اس جرم میں اگر ہم کو کوئی سزا ہوتی ہے تو اس سزا کا مزہ ہی الگ ہے۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، ہر آدمی آج کمفرٹ زون میں جینا چاہتا ہے۔ کمفرٹ زون کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھی تھوڑا سا اسٹرگل نہیں چاہتا۔ تو پھر میں کہتا ہوں اگر ذرا برابر بھی اسٹرگل نہیں کرنا ہے، مصیبت نہیں دیکھنا ہے، تو کربلا کی داستان سننا چھوڑ دو۔ غوث پاک کی کرامتیں بیان ہوتی ہیں، ان کی اسٹرگل والی لائف سننا چھوڑ دو، غریب نواز کا سفر سننا چھوڑ دو۔ کوئی زندگی ایسی نہیں ہے بزرگوں کی جنہوں نے اسٹرگل نہ کیا ہو۔ دین اسلام ہمیشہ قربانیاں مانگتا ہے، اور جو صرف حلوہ پراٹھے والا دین لے کے چلنا چاہتا ہے وہ تو کبھی بھی ڈاواں ڈول ہوگا۔ حالات جب ادھر کے ہو جائیں گے تو ادھر کے ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھو، میرے دین اسلام پر چلنے کی وجہ سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا کبھی مجھے آزمائش میں مت ڈال، میں امتحان کے قابل نہیں ہوں، میرا امتحان مت لے، لیکن اگر امتحان کی گھڑی آ گئی تو اے اللہ مجھے ہر مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق دے دے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ وہاں سے بھاگ گئے، جیسے ابھی میں بتا رہا تھا جیل کے حالات میں نے خود دیکھا ہے، سال 2 سال جس کے جیل میں ہو جائے تو پھر وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، خدا کے خلاف، قرآن کے خلاف۔ کہا کچھ نہیں ہے، اسٹرگل کی جو لائف ہے یہ بہت سارے چیلنجز لے آتی ہے۔ اسلام پر قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں ہیں، ایک صحابی حضرت ابو جندل، نام یاد رکھنا، حضرت ابو جندل، اس وقت کفار مکہ مشرکین پکڑ لیتے تھے اور قید کرتے تھے۔ ابو جندل کو بھی قید کر لیا، مارتے تھے، روز مارتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، اور اس اثنا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے اور یہ کافروں کی جیل میں رہ گئے۔ سوچو آپ، جرم کچھ بھی نہیں ہے، صرف اسلام لانے کی بنیاد پر ان کو جیل کے اندر رکھا گیا ہے، زنجیروں سے باندھ کر کے، چین سے، اور 6 سال گزر گئے تھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس عمرہ کے لیے آ رہے تھے، آپ کو تاریخ معلوم ہونا چاہیے، مکہ کے کافروں نے راستہ روک دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، تاج العلماء، تاج العلماء، تاج العلماء، فیضان مخدوم میں اشرف، فیضان مخدوم میں اشرف، اولاد مخدوم میں اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد غوث العالم، اولاد غوث العالم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، اولاد محدث اعظم، اولاد مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ رسالت۔ بیٹھ کے آرام سے۔ بادشاہوں کے سامنے بیٹھنا بھی
ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میں آپ کو نظر نہ بھی آؤں تو چلے گا، اصل چہرے نظر آ رہے ہیں بس کافی ہے. میرا وقت بھی ختم ہونے کو ہے، اس لیے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں زیادہ دیر تک لب کشائی کرنا یہ بے ادبی بھی ہے. یہ حضرت کے حکم پر میں یہاں پر حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالی صحت و سلامتی کے ساتھ سایہ دراز فرمائے. خانوادہ چشتیہ کی آبرو بلکہ سادات کی چھوچا کی عزت، پوری دنیا جن کے نام سے کہ چوچا سے وابستگی کو فخر بھی محسوس کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس گلے گلزار ہاشمیت کو سلامت رکھے. میں بات صرف اتنی عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی کمفرٹ زون میں جینے کا عادی ہے تو پھر وہ کربلا سننا چھوڑ دے، پھر وہ غوث پاک کی باتیں سننا چھوڑ دے، سرکار غریب نواز کا سفر سننا چھوڑ دے. یہ بزدلوں کی کام نہیں ہے، بلکہ اگر حقیقت میں وہ بزرگوں کا عاشق ہے اور ان کا پیروکار ہے تو وہ جن راستوں سے گزرے ہیں ان راستوں پر آئی ہوئی مصیبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں یا ہمت بھی رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، تم تمنا مت کرو کہ میری جنگ ہو جائے دشمنوں سے. ابھی میں بھیڑوں گا، ابھی میں ماروں گا، ابھی میں کاٹوں گا. تمنا بھی مت کرو. جنگ اچھی چیز تو ہے نہیں، نقصان تو ہوگا ہی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر طاری کر دی گئی تو پھر پیچھے پیر پھیر کے بھاگنا بھی مت، پھر جمے رہو. اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. کمفرٹ زون میں جینے والوں کے لیے میں جو چیز عرض کر رہا تھا، کبھی صحابہ اکرام کی بات سنو. میں گھبرا گیا تھا بڑودہ کی سینٹرل جیل میں. سب سے پہلے آج آپ کے سامنے میں یہ پہلی بار اظہار کر رہا ہوں، پہلی بار کہ ملاقات میرے اپنوں سے بھی نہیں ہو پاتی تھی، میرے رشتہ داروں سے، میرے بیوی بچوں سے بھی ملاقات. اس وقت سب سے پہلے میرے پاس میری خیریت دریافت کرنے کے لیے جو بندہ آتا ہے، جو قاصد آتا ہے، وہ کسی اور کی طرف سے نہیں، تاج العلماء نورانی میاں صاحب کی طرف سے. سادات کی چھوچا کا پیغام لے کر دو بندے میرے پاس حاضر آئے اور وہ خصوصی آفس کی ملاقات لے کر، مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے. میں نے واپس وہیں بیٹھ کر کے تحریر بھی لکھ کر دی تھی، پہنچی یا نہیں پہنچی معلوم نہیں. بہرحال یہ ایک بات ہے میرے عزیزوں، اس وقت گھبراہٹ میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے، ہم دین کا ہی تو کام کر رہے تھے. میں نے ایک حدیث پڑھی، اس کے بعد سے پھر یہ سب چیزیں بھول گیا. حضرت ابو جندل کی بات میں کہہ رہا ہوں. کفار مکہ، مشرکین مکہ نے 6 سال تک قید میں رکھا اور حضور ہجرت کر کے چلے بھی گئے. 6 سال کے بعد حضور تشریف لائے. کتنے سال ہو گئے؟ 12 سال ہو گئے. ایک بندہ قید میں ہے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر مقام پر پہنچے، عمرہ کرنے کے لیے آئے. اور اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین عمرہ کرنے نہیں دینا چاہتے تھے. ایگریمنٹ ہوتا ہے، صلح حدیبیہ ہوتی ہے. اس ایگریمنٹ کے جو بند تھے، جو عقود تھے، اس میں سے پہلی چیز یہ بھی تھی کہ ہماری طرف سے کوئی آدمی بھاگ کر مدینے جائے تو آپ اسے واپس کریں گے، اور مدینے کا کوئی شخص بھاگ کر ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. یہ مان لی گئی تھی یہ شرطیں. جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنے تھے نا ایگریمنٹ کے، اس میں یہ چیز تھی.
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو مان لیے تھے لیکن ابھی دستخط نہیں ہوئی تھی دونوں کے درمیان، قریش اور حضور کے درمیان، مکہ کے کافروں اور حضور کے درمیان ایگریمنٹ۔ اسی اثنا میں وہ ابو جندل صحابی جو سالوں سے جیل میں تھے دروازہ توڑ کر نکل آیا ہے۔ میں جانتا ہوں ایک قیدی کو اگر باہر کی صرف ہوا بھی مل جائے اس کی زندگی کچھ اور ہی لگتی ہے، اس کے لیے اس سے بڑی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی وہ محسوس بھی نہیں کرتا۔ جانتے ہو گھر کے کھانے کا ایک لقمہ قیدی کو ملتا ہے تو ایک مہینے تک دعا کرتا ہے۔ ہاں یہ دیکھی ہوئی بات میں بتا رہا ہوں، ایک لقمہ مل جائے گھر کا۔ ایسے حالات میں اگر کوئی دروازہ توڑ کر جیل سے باہر آ گیا اور 1400 کے قریب صحابہ حدیبیہ کے موقع پر وہاں موجود ہیں، سب میں آ کر مل گئے، زخم دکھا رہے اپنے پیٹ کے، کافروں نے کتنا مارا، ظالموں نے کتنا مارا، اتنے سالوں سے قید میں، صحابہ نے گلے لگا لیے، آ گیا ہمارا بھائی ہمارے ہاتھ۔ سوچو اپنا بندہ جب کوئی اپنے پاس آ جائے اور قیدی بھی چھوٹ کر کے اپنوں میں چلے جائے تو وہ دنیا الگ ہو جاتی ہے، لیکن کافروں کو جیسی پتہ چلا، کافروں کو پتہ چلا کہ ہمارا ایک قیدی چھوٹ کر کے گیا ہے مسلمانوں کے پاس، تو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے کہ ہمارا اور آپ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے، ہمارا کوئی بندہ بھاگ کر آپ کے پاس جائے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، تو اس ایگریمنٹ کے بیس پر آپ ہمارے قیدی کو واپس کیجیے، جو چھوٹ کر کے ہمارے پاس سے گیا ہے اس کو واپس کیجیے۔ حضور نے کہا کہاں ہے ابو جندل؟ صحابہ نے ان کو چھپا دیا، کہا نہیں کیسے دیں گے، ہمارا اپنا بھائی چھوٹ کے آیا ہے۔ اور وہ ابو جندل کہنے لگے کہ مجھے اتنا مارا گیا، اتنے سالوں سے میں ظلم سہ رہا ہوں، کیا مجھے واپس کیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ابو جندل کو واپس کر دو۔ یہ کیسی بات تھی میرے عزیزو، ظاہراً کسی کو لگے گا یہ کیسا انصاف ہے، لیکن وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، کوئی کام رحمت کے بغیر تو نہیں کر سکتے۔ تو ابو جندل جب بلائے گئے تو وہ رونے لگے، صحابہ کو دکھا دکھا کر کے کہ مجھے واپس کیا جائے گا۔ صحابہ نے آ کر کے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سائن نہیں ہوئی ہے ایگریمنٹ میں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، سائن کے بعد ایگریمنٹ پہ عمل کیا جائے گا، ابھی تو ہم ان کو نہیں بھیجتے۔ مکہ کے کافر مشرک اس وقت جوش میں تھے، انہوں نے کہا اگر اس کو واپس نہیں کریں گے تو ہم ایگریمنٹ سائن بھی نہیں کریں گے، ہم کو وہ بندہ واپس چاہیے، ضد تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل کو واپس بھیج دو۔ صحابہ نے ہو سکتا ہے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے اس چیز کو، حالات کو دیکھ کر کے محسوس کیا ہو، ابو جندل کو واپس کر دیا گیا۔ میں یہ سوچتا تھا کسی بندے کو 12 سال کے بعد حضور واپس کہیں جیل میں چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ قید میں، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ اس برداشت کی طاقت کتنی ہونی چاہیے اس بندے کے اندر، کتنا سہنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جو واپس کیا وہ کس لیے؟ چاہتے تو اس کو رکھ لیتے، ان کے لیے جنگ بھی ہو سکتی تھی۔ نہیں میرے عزیزو، بات آگے تھی کہ ان سزاؤں کو سہنے کے بعد پھر اگر اور اسٹرگل کرنے کی ہمت ہے اور طاقت ہے تو یہی تمہارا ایمان ہے۔ اور یہاں بات جیل کی اور سزا کی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کرنا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق تمہاری زندگی نہیں بنتی، اس وقت تک تم پورے مومن نہیں کہلائے جا سکتے۔ ہو سکتا ہے تمہاری مرضی ہو آزاد جینے کی، میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے کہ تو قید میں جیے، قید کو اگر پسند کر لیا تو تو مومن کامل ہے۔ اپنے آرام کو، اپنے کمفرٹ زون کو قربان کیا اگر حضور کی مرضی کے لیے، تو یہ ایمان ہے، اور اس کے بغیر میرے عزیزوں کو ایمان نہیں ہے۔ اسی کو میں کہہ رہا تھا، زندگی کا پورا دار و مدار اس بات پر ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو
ہماری زندگی کا ہر فیصلہ جب بھی آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اس میں ملحوظ رکھو. آپ کو پتا ہے ہماری خواہشات کیا کیا چاہتی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن جب تک اسے قربان نہیں کرتے اس وقت تک ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. مدینہ طیبہ میں ایک صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، نوجوان ہیں، کالا رنگ ہے. کہا یا رسول اللہ کوئی شادی نہیں کرتا مجھ سے، کہیں شادی ہوتی نہیں ہے میری، غریب بھی ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دریائے رحمت جوش میں آئے، وہ جسے جو چاہے عطا کرے، جیسا چاہے عطا کرے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری شادی کرواتا ہوں، میں کرواتا ہوں. کہا کہ میرے ایک انصار صحابی، جاؤ ان کے گھر، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، کہنا کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا ہے تمہارے نکاح کا. ایک ہی بیٹی ہے ایک انصار صحابی کی، اور وہ بھی مدینے کی خوبصورت، اور یہ ہے کالے رنگ کے جن کو کوئی رشتہ دیتا نہیں تھا. یہ نوجوان گئے، شوہر بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ لڑکی کے. جا کر کے کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. کہا کس نے؟ کہا آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا. شکل دیکھی اوپر سے نیچے، کہاں ان کی بیٹی اور کہاں یہ نوجوان. تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے، حالانکہ وہ صحابی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بات کر لیں گے، آپ جاؤ. ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ ہر دن تو ریجیکٹ کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جاتا تھا. کہا یہ بھی ویسی ہے. وہ تو نکل کر کے گئے، اندر جو لڑکی تھی وہ سن رہی تھی یہ کنورسیشن. آئی، کہا اپنے باپ سے ابا کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا. کیا لے کر آیا؟ کہا تیرے شادی کا پیغام لے کر آیا. آپ نے کیا کہا؟ کہا اس کی شکل تو ہم نے دیکھی، ہم نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بات کریں گے. میرے عزیزو مدینے کی لڑکی ہے، مدینے کی نوجوان خاتون ہے، اپنے باپ سے کہتی ابا آپ نے صرف اس کی شکل کو دیکھا، بھیجنے والے کی شکل کو نہیں دیکھا، آمینہ کے لال کو نہیں دیکھا، کس نے بھیجا تھا؟ بابا اسی وقت جھاگ گئے، کہا کہ بیٹی نے کہا، ورنہ تو بیٹیاں پہلے ہی سے منہ مسود لیتے. ابا کس سے کر رہے ہو؟ وہ مدینے کی صحابہ تھی. کہا ساحری شکل و صورت آپ نے کیوں دیکھا؟ یہ دیکھا ہوتا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. اپنی خواہشات کو قربان کرنا اس کو کہتے ہیں ایمان. اور وہ گئے، حضور کو ابھی سنا ہی رہے تھے وہ نوجوان کہ ریجیکٹ ہو گیا ہے. گیا تھا ان کی لڑکی پوچھنے کے لیے، ان کے ہاؤ بھاؤ سے تو لگ رہا ہے کہ وہ دینے والے نہیں ہیں، یا پھر آپ سے بات کرنے کے لیے انہوں نے ٹال دیا ہے. ابھی یہ بات چل رہی تھی، لڑکی کے ماں باپ دونوں دوڑتے دوڑتے آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا خطا ہو گئی ہماری، ہم تاخیر سے جواب دے رہے ہیں، ہم بھی راضی، ہماری بیٹی بھی راضی. آپ نکاح فرمائے. جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نکاح فرما دیا. اسی دن نکاح ہوا. نوجوان سے کہا جاؤ کچھ سامان خرید کر کے لاؤ جہیز کا، گھر بسانے کے لیے. اب اس نوجوان کو بھیجا گیا سامان خریدنے کے لیے، گھر بسانے کے لیے. اسی وقت جنگ کا اعلان ہوا تھا. تبل بج گئے کہ اچانک مشرکین نے حملہ کیا ہے مدینے میں، سب صحابہ نکل رہے ہیں. یہ نوجوان جس کی آج شادی ہوئی ہے، یہ اپنے گھر کا سامان خریدنے کی بجائے جنگ کا سامان خریدنا شروع کیا. تلوار خریدی، بھالا خریدا، نیزہ خریدا، تاکہ ان کے پاس زندگی میں کبھی گھوڑا نہیں تھا وہ خریدا. لوہے کی زرہ جو پہننے کا انہوں بڑا شوق تھا وہ خریدی، ٹوپی خریدی لوہے کی، سب ایک پیسہ بھی نہیں بچایا، سب خرید لیا. کوئی ان سے کہتا کہ آج جنگ ہو رہی ہے، تھوڑا سا جنگ کا سامان خرید لیتے اور باقی شادی کے لیے رکھ لیتے. نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. یہ وہ لوگ ہیں سارا سامان جنگ کا خریدا، میدان جنگ میں پہنچ بھی گئے. جنگ چل رہی ہے گھمسان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے منظر دیکھ رہے تھے. اپنے کچھ صحابہ کو بلایا اور کہا کہ ایک نوجوان بڑی بہادری سے لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کون ہے یہ؟ صحابہ اس کے پیچھے لگ گئے. دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ مدینے کا نہیں لگتا، ہم میں سے تو کوئی ہے نہیں، ہم اس کو نہیں پہچانتے، کوئی اور ہوگا.
حضور مسکرائے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو میرا عبداللہ اسود ہے، اس کی کالی کالی کونیوں سے میں پہچان رہا ہوں، اس کو آج شادی کا سامان خریدنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے سارا مال خرچ کر کے جنگ کا سامان خرید لایا ہے۔ شام ہونے سے پہلے جب جنگ ختم ہوئی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان میں تشریف لائے تو یہ خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ آج کا وہ دولہا شہید ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو نوجوان جس کی آج شادی ہوئی ہے میدان جنگ میں سویا ہوا ہے۔ جب نبی پاک وہاں سے گزر رہے تھے وہاں بیٹھ گئے اور عبداللہ اسود کا چہرہ لے کر اپنی گود میں رکھا اور ان کے چہرے سے دھول کو صاف کیا اور پھر یہ آیت پڑھنے لگ گئے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا کہ وہ ایمان کی اعلیٰ مثال ہے۔ اپنی زندگی کچھ نہیں ہے، حضور کی وفا سب کچھ، اس پر سب کو آپ عدالت رکھو۔ ایک صحابی انس بن نزیر، ہمارے سارے رشتے میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھنا، میں نے جملہ شروع کیا تھا کہاں سے، وہ جو نہ ہو تو، سارے رشتوں میں اس بات کو یاد رکھنا، وہ جو نہ ہو تو وہ ماں بھی کچھ نہیں لگتی، باپ بھی کچھ نہیں لگتا، بیٹا بھی کچھ نہیں لگتا، اگر رشتہ حضور سے نہ ہو، اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سلامت نہیں تو پھر کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ انس بن نزیر ایک جوان صحابی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدار صحابی، حضور اپنے راز شیئر کرتے تھے، سیکریٹ باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جنگوں کی تدبیریں ان سے بات کرتے تھے، لیکن ہوتا ہے جوانی میں۔ انس بن نزیر کو بہت زیادہ عشق تھا ان کی بیوی سے، ہاں ان کی شادی ہوئی تھی اور بیوی سے عشق کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ ایک دن ان کے گھر میں حضور قیام کر رہے، مکہ سے ایک قاصد آیا، کچھ پیغام لے کر کے آیا، جنگ کی تیاری چل رہی ہے، مکہ والے فلاں فلاں پلاننگ کر رہے ہیں۔ ایک خط تھا، ایک لیٹر تھا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ کے قاصد نے لا کر دیا۔ حضور نے حضرت انس بن نزیر سے کہا پڑھو، پڑھ کے سنایا اور حضور نے کہا یہ میرا اور تیرا راز ہے، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، بند کر دو، اس کے باہر یہ خبر نہیں جانی چاہیے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت کی سلامتی، آپ کے راز کی سلامتی میری جان سے بڑھ کر کے۔ حضور تشریف لے گئے، جب رسول پاک چلے گئے بیوی اندر سے آتی ہے، کہتی ہے انس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے تھے، کیا بات چل رہی تھی؟ تو انس بن نزیر نے کہا بات جو بھی چل رہی تھی وہ میں بتا نہیں سکتا، میرا اور رسول اللہ کا مسئلہ۔ بیوی نے کہا تم مجھ سے اتنا عشق کرتے ہو، اتنی محبت کرتے ہو، کیا مجھے شیئر نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں، اس میں کوئی شیئر نہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو بیوی نے ہنس کر کے کہا نہیں بتاؤ تو نہیں بتاؤ، میں نے سن لیا ہے پوری بات، دیوار کے پیچھے سے میں نے سن لیا ہے، مکہ کا قاصد آیا ہے، جنگ کی پلاننگ اس میں لکھی ہوئی ہے، لیٹر آپ نے پڑھ کے سنا ہے، میں سن لیا۔ اتنا سننا تھا، انس بن نزیر کھڑے ہو گئے اور سیدھے اپنی بیوی کا گلا پکڑ لیا، سیدھے گلا پکڑ لیا، کہا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے مصطفیٰ نہ کہتے۔ گلا پکڑ کر گردن پکڑ کر لے کے چلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کیا ہوا، اپنی اس سب سے زیادہ محبت کرنے والی بیوی کو پکڑ کر کے لائے۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے لے کر کے آیا، آپ کا حکم تھا کہ میرا راز کسی پر افشا نہ کرے، میں نے کوئی افشا نہیں کیا، لیکن غلطی سے اس نے سن لیا ہے دیوار کے پیچھے سے، اگر آپ کا حکم ہو تو گلا دبا دو اور راز ختم ہو جائے گا، یہ جو انفارمیشن لیک ہو رہی ہے بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا، اگر آپ کا حکم ہو۔ حضور پاک مسکرائے اور کہا نہیں انس، جیسے تم میرے صحابی ہو تمہاری بیوی بھی میری صحابیہ ہے، وہ بھی راز کی حفاظت کرے گی، چھوڑ دو۔ اور انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا اور پھر مسکرا کر اپنی بیوی سے ملتے ہیں، جیسے پہلے عشق تھا ویسے ہی عشق ہے، لیکن جب بات نبی پاک کی آئے تو پھر کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو سارے رشتوں کا اسی بات پر اثر آپ کو دیکھنے کو ملے تو وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے۔ اور اگر آپ دوسرے رشتوں کو اہمیت دیتے ہو، دوسری باتوں کو اہمیت دیتے ہو،
جیسے کہ امام غزالی نے جو فرمایا مردہ ہیں یا لوگ زندہ ہیں یہ دیکھنا ہو تو ان کے سامنے اپنے نبی کی بات کر کے دیکھو. اگر ان کے چہرے کھل جاتے ہیں تو کرنٹ لگا ہوا ہے اور زندگی ہے ان کے اندر. اور اگر کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی تو جیسے میں نے کہا مردے کو 1000 واٹ کا کرنٹ بھی لگاؤ حرکت نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے اور کالا ہو جائے, جل کے اور کالا ہو جائے. حضور پاک کی محبت کی بات زندوں میں کی جائے تو حرکت آتی ہے. اسی لیے نعرے ہمارے یہاں لگتے ہیں زیادہ, حرکت ہماری یہاں زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ یہ زندگی کی علامت ہے اور اللہ کرے کہ یہ زندگی ہمیشہ سلامت رہے. میرے عزیزو یہ اگر چھوٹ گئی تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اسی جملے پر میں گفتگو ختم کروں گا, زیادہ بزرگوں کا وقت میں نہیں لوں گا. بس وہ جو نہ ہو تو سو تو نہیں رہے آپ لوگ, ابھی اصل زندگی آپ کو دیکھنی ہے, باقی ہے. میں جگانے آیا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, میں فیلڈ بنا دوں تاکہ اس میں اچھے بیج بوئے جائیں اور اچھی فصل بھی آپ کو دیکھنے ملے. آپ اس بات کو پھر سے دہرائیں, وہ جو نہ ہو تو زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو, ہماری مسجدوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو, اذانوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو, نمازوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو, ارے قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو, حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کہیں کام نہیں چلنے والا ہے. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, قبر میں بھی یہی حال ہے. اسی لیے سیدنا عمر ابن خطاب حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کے حالات بتا رہے ہیں کہ جب مردے کو دفن کر دیا جائے گا فرماتے میرے آقا یاتیانی ملکانی عینانی ازرقانی, 2 فرشتے آئیں گے ایسے جن کی نیلی آنکھیں ہوں گے, کالا چہرہ ہوگا, جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے, پوچھیں گے تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. یہ سوالات اس کے لیے اتنے سخت ہو جائیں گے کہ بہت سارے لوگ جواب جلدی دے نہیں پائیں گے. یہ قبر کے حالات حضور بیان کر رہے تھے. توجہ حضرت عمر سے حضور نے پوچھا, عمر تمہاری قبر میں جب یہ فرشتے آئے تب کیا کہو گے؟ توجہ ہے, تمہاری قبر میں جب فرشتے آئیں گے تب کیا کہو گے؟ وہ فرشتے ایسے نہیں ہیں کہ رشوت لے کر کسی کو چھوڑ دیں گے یا کسی کا کوئی تعلق بتا کر کے وہ چھوڑ دیں گے, وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہوں گے. فرشتوں کا درد تو رہے گا ہی سب کو. عمر تم کیا جواب دو گے؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا جانتے ہو؟ حضرت عمر حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ مجھے یہ بتا دیں آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت مرنے کے بعد قبر میں بھی باقی رہے گی؟ حضور نے فرمایا دنیا والوں کی محبت ختم ہو جائے گی, مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہے گی, قبر میں بھی باقی رہے گی, حشر میں بھی باقی رہے گی. تب حضرت عمر فاروق جھومنے لگ گئے اور کہا یا رسول اللہ اگر یہ محبت باقی رہے گی تو قبر میں جو بھی ہوگا میں نپٹ لوں گا, جو بھی ہوگا میں نپٹ لوں گا. کیوں یا رسول اللہ؟ صحابہ کا یہ نعرہ تھا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے, ہر مصیبت ہلکی ہے. آپ اندازہ کرو یہ دولت اگر تمہارے ساتھ ہے تو یہاں پر بھی آرام سے جی پاؤ, قبر میں بھی جی پاؤ, قبر میں بھی سکون سے رہ پاؤ. اور حشر کی بات تو حشر کی ہے, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں, دنیا میں جب محبت کرتے تھے تو اسی لیے قیامت کے دن بھی بے فکر وہ رہے گا بندہ. ایک بات یہ بھی بتا دوں, وہ جو نہ ہو تو سمجھ میں آ رہی ہے بات, وہ جو نہ ہو تو آپ کو پتا ہے قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں یہاں تو مجھے آج پہلی بار یہ اتفاق ہے نقطہ دان نقطہ رساں ایسے خطیب کے سامنے جہاں پتہ نہیں ہماری آنکھیں کھولنے سے پہلے ان کی زبان بہت کھلی ہوئی تھی. زندگی میں ہماری آنکھیں بھی نہیں کھلی تھی جب آپ کی زبان کھلی ہوئی تھی اور پوری امت کو بیدار کر رہے, جگا رہے تھے. میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, اور یہ آلریڈی لیک ہیں صاحب. پتا ہے کسی کو کوئی امتحان ایسا بھی ہوتا ہے جس کے کوشچن پہلے سے لیک ہو گئے,
پہلے سے بھی کہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے وہاں پر، تو یہ مت سمجھنا کہ رٹا مار کے جاؤں گا قبر میں جلدی جلدی بول لوں. بہت سارے تو وہ ہوں گے. قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو لوگ اللہ کو بھول گئے تھے اللہ ان کو اپنا آپ بھی بھلا دے گا. وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان پائیں گے میں کون ہوں، اپنا نام بھی بھول جائیں گے لوگ جو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے تھے. خیر سوالات کیا ہیں پتا ہے نا؟ من ربک، تمہارا رب، جواب دے سکتے ہیں آپ؟ تمہارا رب کون؟ سوال کیا ہے وہ مجھے بتائیے. میں جواب نہیں پوچھ رہا ہوں، کیا سوال کرنے والے فرشتے تمہارا رب کون تھا پوچھیں گے یا کون ہے؟ پھر سے بولیے تمہارا رب. ہاں قبر میں یہی پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے. اور دوسرا سوال ہے ما دینک، تمہارا دین کیا؟ یہ نہیں پوچھتے تمہارا دین کیا تھا. کیا پوچھا جا رہا ہے؟ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے. یہ دو سوال تو ٹھیک ہے، قبر میں ہر ایک سے ہی پوچھا جا رہا ہے. تیسرا سوال ڈیفرنٹ، ما کنت تقول فی حق ھذا رجل، حضور کو دکھا کر کے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ نہیں ابھی کیا کہتا ہے. ارے پہلے جیسے دو سوالات تھے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ کون ہے، اتنا ہی پوچھ لیتا. فرشتے اتنا پوچھ لیتے حضور کو دکھا کر یہ کون ہے. ارے وہاں اچھے بڑے بڑے رمضان بھی مان لیں گے وہ جنجل کو دیکھ کر، لیکن فرشتوں کو اس سے مطلب نہیں. آپ کیا کہتا ہے اس سے مطلب نہیں ہے. یہ بتا پہلے کیا کہتا تھا، زندگی میں کیا کہتا تھا، وہ مطلب ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس وقت سب کو پہچان لیں گے یہ کون ہے، لیکن فرشتوں کو اس جواب سے مطلب نہیں. اگر اس وقت فرشتے یہ پوچھتے یہ کون ہے تو جواب دیتا ہے اللہ کے رسول ہیں. نہیں، فرشتے کہتے بتا تو دنیا میں کیا کہتا تھا ان کے بارے میں. یہی سوال ہے جو ہماری پوری سنیت کو کھڑا کیا ہوا ہے. عاشق رسول تڑپ کر کہے گا اے فرشتوں یہ کون ہے تم پوچھ رہے ہو، یا یہ پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو میں تو یہ کہتا تھا سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشی، اے جانے جامے جانے ججلہ کہو تجھے، تیرے تو وصف ہے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے. لیکن رضا نے خانے سخنی سے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو میں دنیا میں کیا کہتا تھا، تو میں یہ کہتا تھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. فرشتوں میں یہ کہتا تھا حضور کے بارے میں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. جس کے تلووں کا دھون ہے حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اے فرشتوں دنیا میں یہ کہتا تھا، میں یہ کہتا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.